السلام علیکم۔ آج صبح میں بات کر رہا تھا اپنے گھر میں، میری مسز نے مجھ سے پوچھا کہ حوالہ کہ کچھ ذکر ہو رہا تھا میرے کالج کے زمانے کی، کسی میں کوئی جھگڑا ہوا تھا اس کے بارے میں۔ تو وہ بات یوں تھی کہ کوئی حدیث کے حوالے سے کوئی اختلاف رائے تھا، اور وہ بات بہت بڑھ گئی اور ایک دو افراد کو جیل بھی جانا پڑا۔ خاصا مسئلہ ہوا تھا، کالج بند بھی رہا تھا کچھ عرصہ۔ تو میں اس بات کے وہ جو گفتگو کے دوران میرے ذہن میں خیال یہ آیا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہوتا ہے احادیث کے بارے میں، کسی کی کوئی اختلافی رائے ہو، جس پر بات کرنے کا حق جو ہے نا صحیح معنوں میں، وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور ایسے جو درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس درجے کے لوگ، اس درجے کے عالم، فاضل، پڑھے لکھے، دیندار اور عربی زبان کی تمام باریکیوں سے واقف، اور جو اس زمانے کے قریب تر ہوں، اور جو ان کی بہت گہرائی میں اسٹڈی ہو، ان کی ساری زندگیاں اس کام میں گزری ہوں، وہ بات کر سکتے ہیں۔ آج کل کے زمانے کا کوئی بھی شخص، وہ خواہ کچھ بھی ہو، میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں بحث کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، یا کوئی اس کی رائے کو ہم کہیں گے ہاں یہ بس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کی ظاہر ہے مجھ سے اختلاف کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے، وہ کریں 100 دفعہ، مگر یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایسے کام کے بارے میں بحث وہی کر سکتا ہے، یا جس کی رائے میں وزن ہو سکتا ہے، وہ جو جس کے علم کا درجہ بھی پھر ویسا ہو نا۔ وہ جن لوگوں نے احادیث کی کتب مرتب کی ہیں، صحیح بخاری جو نے مرتب کی ہے، یہ صحیح مسلم جو نے مرتب کی ہے، ایسے لوگ اصل میں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ کام تھا، وہ تھے اس کے پروفیشنلز۔ جیسے مجھے اگر گھٹنے میں درد ہے یا سر میں درد ہے، میں محلے کے حجام کے پاس تو نہیں جاؤں گا، یا پھر دھوبی کے پاس تو نہیں جاؤں گا، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا۔ اگر کسی ہڈی میں درد ہے، میں ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، کسی کڈنی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جس کا کام وہ کرے۔ یہ ہمارے ہاں نا، مجھے باقی دنیا کے بارے میں کیا کہوں، پاکستان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، یا وہ کرنا نہیں چاہتا۔ وہ کوئی پروگرام میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ انڈیا کے کہیں کوئی، میں ان کا نام نہیں جانتا، وہ فرما رہے تھے کہ فلانی جگہ پہ ایک آدمی ہے جو ایک چائے بناتا ہے، اور وہ روز کے 100 کپ 150 200 کپ چائے بنا کے بیچتا ہے۔ اور اچھا وہ ان دنوں نا کوئی انڈیا کی ٹیم میں میچ ہاری تھی۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ کے آپ چائے پی رہے ہونا، تو وہ آپ سے بات کر رہا ہوگا، اور وہ بتائے گا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو اوپننگ بیٹسمین کس کو بھیجنا چاہیے تھا، فلاں کا بالنگ کیسی کروانی چاہیے تھی۔ جو اس کا اصل کام ہے چائے بنانا، وہ اس پر توجہ نہیں دے رہا، وہ توجہ دے رہا ہے، وہ مہارت کا اظہار کر رہا ہے کرکٹ کے بارے میں۔ پاکستان میں ایگزیکٹلی یہی صورت حال ہے، جس کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا، وہ اور کچھ کر رہا ہے، دوسرے کو بتا رہے تمہیں فلاں کام ایسے کرنا چاہیے۔ اور ایسے ایک دو نہیں، آپ دائیں بائیں ہر جگہ دیکھ لیں، یہی ہو رہا ہے۔ ججز کچھ اور کر رہے ہیں، عدلیہ اور پولیس اور مقننہ، اور یہ کیا عجیب سی کھچڑی پکائی ہوئی ہے۔ جن ممالک میں کام ٹھیک چلتا ہے نا، وہاں پر کام کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سعودی عرب میں بالکل ہر چیز بڑی بہترین چلتی ہے، یہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہوگی، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جس سے میرا واسطہ پڑا ہے، جس شعبے کے جس آدمی سے، وہ باقاعدہ اس جگہ پہ کام کرنے والا اہل ہوتا ہے۔ یہاں ایک علاقہ ہے بریدہ، حائل، اور وہاں اور چھوٹے بکریا، انیزا وغیرہ، میں وہاں کے ایک دو ہاسپٹل کا سروے کرنے گیا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جو پورے 8 بجے ہسپتال چالو ہوتا ہے، ایوری بڈی از دیئر، اور جو ایم ایس ہے نا ہاسپٹل کا، وہ 7:45 آیا ہوتا ہے میرا خیال ہے، پورا ہاسپٹل ایسے۔ اور وہ کوئی کیپٹل سٹی میں نہیں ہے کہ وہاں کا کوئی چھاپا مار سکتا ہے، کوئی وزیر، کچھ نہیں، صبح کوئی بھی وہاں ہسپتال پورے ٹائم میں پورا چل رہا ہوتا ہے، ایوری باڈی از دیئر۔
کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے، جو اوپر جو آدمی بٹھایا ہوا ہے نا، وہ بہت اس شعبے کا اہل ہے. یہاں ریاض میں ایک ہاسپٹل میں ہم لوگ ایک ہاسپٹل ڈیزائن کر رہے تھے. وہ تھا اسپیشلائزڈ ہاسپٹل تھا فار ویمن. اس کا جو شعبے کا ہیڈ تھا وہ کہ سعودی ڈاکٹر ہے. میں نے بعد میں اس کی کوالیفیکیشن کی جو ایک دیکھی لمبی فہرست تھی، وہ ہاسپٹل مینجمنٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، اور اس کی اسپیشلائزیشن ہاسپٹل مینجمنٹ، ناٹ اینی تھنگ ایلس. اور وہ ایک خاص شعبے کا سربراہ تھا، ایک ہاسپٹل کے ایک بہت بڑے سیکشن کا ہیڈ تھا. اور میں نے جب ان سے کانفرنس ہماری میٹنگ ہو رہی تھی بڑی لمبی چوڑی، میں نے ان کو ایک کویشچنر دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ہمیں آپ اسے کہتے ہیں، ہم کہہ لیں گے روم ڈیٹا شیٹ ہوتی ہے، کوئی معلومات چاہیے تھی کہ کس کمرے میں کیا ہوگا. میں نے ان کو بھی پکڑا دیا، ہیڈ صاحب کو، باقی لوگوں کو بھی. تو ایک دو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو تھوڑا اسٹڈی کرنا پڑے گا. بھائی اس میں اسٹڈی کرنے والی کوئی چیز تھی نہیں. وہ ڈاکٹر صاحب نے جیب سے پین نکالا اور اس میں کڑکدار لہجے میں نا سب کو کہا کہ بھائی آپ کے آفس میں کیا کیا سامان ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی میزیں، کتنی کرسیاں، کون سی مشین ہے، لکھو اس پہ، بھرو اس کو فارم کو، 2 منٹ کا کام ہے. اینڈ ہی نیو واٹ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ. میں نے ایسے بھی میں پھر اس دن کے بعد سے نا میں نے یہاں یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک ہائرارکی ہے سارٹ آف. یعنی کچھ قبائل ہیں جن کے لوگوں کو، جو سعودی کے پاس قبائل ایسے ہیں جہاں کے لوگ بالعموم آپ کو نظر آئیں گے اونچے عہدوں پہ، اور وہ باقاعدہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے. میں نے ایک یہاں دیکھا، اور ایک ڈائریکٹر پروجیکٹس ان کی ایک ڈویژن میں، منسٹری آف ہیلتھ میں، اس آدمی کو، وہ بہت پڑھا لکھا، اس نے شاید PhD کر رکھی ہے، اور وہ اپنے کام کے شعبے کا وہ ہے، ماہر ہے. شعبہ اپنا ایسے چلا رہا ہے جیسے ایک اچھی والی گھڑی چلتی ہے. حتیٰ کہ ایک یہاں کمپنی ہے، اس میں نے دیکھا ایک ان کا جو ہے نا کار پول جو ہے، فلیٹ ہیڈ جو ہے، وہ آٹو موبائل انجینئر ہے، اور اس نے فلیٹ مینجمنٹ کا ایک ڈپلومہ کیا ہوا ہے، فلیٹ مینجمنٹ کا. میں ایک میڈیکل سٹی میں گیا، دہران میں. وہاں پر ان کا جو تھا نا ہاسپٹل کا ہیڈ آف پروجیکٹس، وہ ایک معذور آدمی ہے ہاسپٹل کا ڈائریکٹر پروجیکٹس ہے. وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ میڈیکل فیسلٹیز مینجمنٹ، ہاسپٹل کی مائکرو مینجمنٹ والے لیول میں نہیں، پورے شعبے میں اس کی وہ ایک اسپیشلائزیشن ہے. یعنی اور وہ اس کا وہ تھا کسی یہاں کے ٹاپ کے جو قبائل ہیں نا، جیسے بن لادن ہے، یہ کنگ سعود، آل سعود سے بڑے قریب تھے. قحطانی اور امرو ایک قبائل تھے یہاں پہ، وہ اس کے بڑے قریب تھے یا ہیں. وہ اسی طرح کا آدمی ہے، ایسے انہیں سے کسی قبیلے کا ہے، اور بہت ہی وہ عمدہ آدمی. ایک اور مجھے یہاں آدمی ملا تھا، اسیری. وہ ان کی کس چیز کا ہیڈ ہے، منسٹری آف ہیلتھ میں، میڈیکل اکوپمنٹ. اور میری توقع کے بالکل برعکس. میرا خیال تھا چھوکرا سا لگتا ہے شکل سے، وہ تھا لڑکا سے تھا، مجھ عمر میں چھوٹا تھا، لیکن وہ اپنے کام کا اس قدر ماہر تھا، اتنا انرجیٹک تھا. ہاسپٹل آتا ہے صبح صبح اور ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ڈائنامو چل رہا ہے، ویسا چل رہا ہوتا ہے. ہر کام کو جو کسی کو کہتا ہے اس کے پیچھے اس کو فالو کر لیا، ہو گیا، دکھاؤ کیا کیا ہے، فلانے کو فون کرو، فلانے کو یہ کرو، لگا ہوتا ہے سارا دن. جس ہاسپٹل کے لیے اکوپمنٹ پرچیز کرنی ہے نا، جہاں وہ آیا سمجھ لیں کہ بس وہاں ایک طوفان آ گیا، اور بڑا آرگنائز طوفان آ گیا، بڑی ترتیب سے ہر کام کرتا ہے، اس کو بڑا اپنے کام کا پتہ ہوتا ہے. جس آدمی کو جس کام کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو یہاں کوشش کرتے ہیں کہ نہ رکھیں. ایسے نہیں ہوتا. میں نے ایسے جگہوں پہ جہاں دیکھا ہے، ریاض میں ہی ایک ہاسپٹل میں ایک پرانا سامان رکھا ہوا تھا، اس کو آگ لگ گئی تھی. تو جب وہ آگ لگی ہے تو پہلا کام جو کیا نا ہاسپٹل کی انتظامیہ نے، انہوں نے وہاں جو ڈائریکٹر مینٹیننس تھا اس کو فارغ کیا. اس کا کام انہوں نے پوچھا کچھ نہیں، اس کو فارغ کرو، یہ اس شعبے کا ہیڈ ہے.
نیا آدمی آیا، اس سے پہلے پورے انویسٹیگیشن کی اس نے. اس کے بعد اس نے اس ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی 5-6 افراد کو کہ یہ یہاں رکھا کس نے تھا، یہ کس کی اجازت سے آیا تھا. ساری پیپر ٹریل چیک کی اس نے، بندے چیک کیے کہ یہ فلاں کو جاؤ گھر. بالکل 1 منٹ نہیں لگایا. جو آدمی جس کا اہل ہے نا، وہ جناب وہ اس کو وہیں رکھتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلاں آدمی جیسے کہ یہاں وہ جس کی بات کر رہا ہوں ڈائریکٹر مینٹیننس کی، جب وہاں آیا تھا نا تو تب اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی وہاں پہ منسٹری آف ہیلتھ میں. تب حکومت تھی کنگ عبداللہ کی. پھر کنگ عبداللہ کا انتقال ہو گیا. ان کے بعد یہ آ گئے کنگ سلمان، اور ان کا بیٹا بھی ظاہر ہے حکومت وہ چلا رہا ہے، MBS جو ہے. لیکن انہوں نے ایسے الٹ پلٹ نہیں کیے کہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جیسے کنگ عبداللہ کا فائنینشیل ڈسٹرکٹ جو ہے وہ بظاہر خیال تھا کہ وہ بند ہو جائے گا، مگر وہ بند نہیں کیا. انہوں نے اس کا تھوڑا سا رخ چینج کیا، اس کو اسٹریم لائن کیا تھوڑا سا، اور اس کو ویسے ہی چلا ہے. یعنی جو کام سابقہ وزیر، سابقہ امیر، سابقہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے شروع کر رہا تھا اس کو جاری رکھا، اس کو ختم کیا، وائنڈ اپ کیا پورا. شروع کیا ہوا کام خراب نہیں کرتے، اور کام کو کبھی بگاڑتے نہیں. اور تیسری بات، جو جس شعبے کا اہل ہے نا، جس کام کا، اس سے ہی وہ کام کرواتے ہیں. جو اس کام کا اہل نہیں اس کو نہیں رکھتے، کبھی نہیں رکھتے. میں نے بہت جگہوں میں یہاں دیکھا ہے، پرائیویٹ کمپنیز میں دیکھا ہے، جو اس کام کا اہل نہیں ہوتا وہ باہر ہو جاتا ہے. یہ لوگ اسی لیے آگے بڑھ رہے ہیں مسلسل. میں نے شارجہ میں دیکھا ہے، راس الخیمہ میں ایسا دیکھا ہے. جو شعبے کا اہل ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ بندہ نہیں آتا. جس کو کام نہیں آتا وہ باہر ہو جاتا. نتیجہ یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک چلتی ہیں. آپ پاکستان میں، پاکستان سے باہر دیکھ لیں، وہی ملک آپ کو نظر آئے گا جو ٹھیک طریقے چل رہا ہے، جہاں پر جو اپنے کام کا ماہر ہے، جس کام کا وہ کر رہا ہو. وہ ہے نا بس کوا چلا ہنس کی چال، اپنے ہی بھول گیا. وہ حساب نہیں نہ کرنا چاہیے. اس سے یہی ہوتا ہے، بس بیڑا گرک ہوتا ہے چیزوں کا. جس کو جو کام نہیں آتا پاکستان میں، وہ آدمی وہ کام کر رہے ہیں، اس کو آتا نہیں ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، خود پڑھنے لکھنے ان کو تعلق نہیں ہے. بہرحال ہم سب کو اس بارے میں کوشش کرنی چاہیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.